وفاقی شرعی عدالت کا قیام 1973 کے آئین میں 1980 میں جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1973 کے آئین میں امینڈمنٹ کر کے ترمیم کر کے قائم ہوا تھا۔ کب قائم ہوا تھا؟ 1973 کے آئین میں 1980 میں ترمیم کیا گیا۔ کس نے ترمیم کی؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ترمیم ہوا اور وفاقی شرعی عدالت کا قیام ہوا۔ وفاقی شرعی عدالت کی وفاقی شرعی 1980 میں، اب ذرا یہ اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ 1980 میں اس کا قیام ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ اور وفاقی شرعی عدالت میں 8 ججز ہوں گے۔ کتنے ججز ہوں گے؟ 8 ججز ہوں گے۔ ان 8 ججز کی تقسیم کچھ اس طرح ہوئی کہ ان 8 ججز میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ان 8 ججز میں شامل ہے۔ ان 8 ججز میں 4 ایسے ججز ہوں گے، ان 8 ججز میں 4 ایسے ججز ہوں گے جن کی کوالیفیکیشن ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہو سکتی ہو، مطلب کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے قابل ہو۔ 4 ایسے ججز اس میں ہونے چاہیے۔ ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے 45 سال 45 ایئرس سال یعنی عمر ہونا چاہیے، جس کا عمر 45 سال ہو، اور 10 سال پریکٹس یا 10 سال ایکسپیرینس اس کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب باقی کتنے رہیں گے؟ 3 ججز، چونکہ 4 ایسے ججز جن کی کوالیفیکیشن ہائی کورٹ کے لیے ہو سکتی ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان، 3 باقی ججز رہ گئے۔ باقی 3 ججز وفاقی شرعی عدالت میں ایسے ہونے چاہیے جو علماء ہوں گے، اور علماء بھی ایسے علماء ہوں گے جن کو اسلامی علوم پر مکمل کمانڈ حاصل ہو، یعنی جن کا ایکسپیرینس بھی 15 سال ہونا چاہیے۔ ان کا ایکسپیرینس کتنا سال ہونا چاہیے؟ 15 سال ہونی چاہیے۔ اب وفاقی شرعی عدالت ان کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے، یعنی صدر خود کرتا ہے، اور ان کی دورانیہ 3 سال ہوگی۔ وفاقی شرعی عدالت کے جو ججز ہوں گے ان کا دورانیہ کتنے سال ہوگا؟ 3 سال۔ اگر صدر چاہے تو اس دورانیے میں توسیع بھی کر سکتا ہے، اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا کام کیا ہے؟ آخر اگر سپریم کورٹ بھی موجود ہے، ہائی کورٹ بھی موجود ہے، اس عدالت کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو اس عدالت کے قیام کا مقصد یہ تھا، 1980 میں جب آئین میں ترمیم کی گئی تھی تو اس سے پہلے آئین میں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ 5 آرٹیکل شامل نہیں تھے۔ کون سے 5 آرٹیکل؟ ان 5 آرٹیکلز کو شامل کیا گیا۔ وہ آرٹیکل ہے 203D، 203D، 203E، اور اسی طرح 203G اور 203J۔ چونکہ اگر ہم ان باقی 5 کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو بہت سارا وقت لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ہمارا کام صرف اس آرٹیکل کے ساتھ ہے۔ 203D کے مطابق وفاقی شرعی عدالت کے ساتھ اختیار ہے کہ اگر کوئی بھی قانون سازی اسلامی قوانین کے خلاف ہو اور تو ان کو یکسر مکمل طور پر ختم کر دے۔ کس طرح اس کو ختم کر دے؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے چونکہ ان میں 3 علماء ہوں گے۔ جو 3 علماء ہوں گے ان کو تو اسلامی علوم پر مکمل کمانڈ حاصل ہوگا، تو یہ 3 علماء ان کو حدیث کا حوالہ دے کر یا قرآن کا حوالہ دے کر، قرآنی آیات کا حوالہ دے کر اس آئین کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے، یا ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جو قانون سازی کی ہے، آپ نے یہ جو آئین میں جو امینڈمنٹ کی ہے، جو ترمیم کی ہے، ان کو اسلامی علوم کے اس حدیث کے مطابق یا قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ اس حد تک غلط ہے یا مکمل طور پر غلط ہے۔ تو پھر وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس آئین کو، اس قانون کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ any change in the constitution of Pakistan، کوئی چینج ہو، کچھ ایڈیشن، کچھ نئے قوانین اس میں لانا، اس کو ترمیم کہتے ہیں۔ یعنی جو 1973 کے آئین ہے، اس وقت پاکستان کے آئین میں 26 ترامیم ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے یہ ایک ریجڈ کنسٹیٹیوشن، ریجڈ ٹائپ آف کنسٹیٹیوشن، لیکن پھر بھی اس میں 26 ترامیم ہوئے ہیں۔ There is a lots of explanation about this topic, but the time is very short. I don't want to waste the time of someone. So if any question about this topic or related to this topic, you can ask. Thank you.